اپوزیشن اتحاد نے آئین کی بحالی کے لیے ملک گیر مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ معافی مانگے جنہوں نے 9 مئی کروایا، وہ معافی مانگے جو 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ شیرز مروت کو آج شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ 350 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا گیا۔ اس وقت نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور مسلم لیگ نون کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ جو ہمیں بجلی بنا کر دیتے ہیں ان کو ہی ان کے بنیادی حقوق سے ہم نے محروم کر رکھا ہے۔ نگران وزیر اعظم انہوں نے ان کے اوپر پانی پھینکوایا، شیلنگ کروائی، ربڑ بلٹ چلوائی، تو اس کے بعد وہ کون سی محبت کا پیغام لے کر واپس جاتے۔ علی گنڈاپور نے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے تنگ کیا گیا تو ہم گورنر اس پر قبضہ کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، اپوزیشن ایک بار پھر ہمیں متحد ہوتی نظر آئی ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ فارم 47 کے نتیجے میں بننے والی یہ حکومت نہ صرف اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے بلکہ جو فارم 45 سے جیتے ہوئے امیدواران ہیں ان کے حقوق پر یا ان کے ووٹرز جنہوں نے ان کو لاکھوں کی تعداد میں ووٹ دیے اور ان کو اپنا نمائندہ منتخب کیا، ان کے حقوق سلب کر رہی ہے۔ یعنی آج اگر ہم بات کریں تو اپوزیشن اتحاد نے آئین کی بحالی کے لیے ملک گیر مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اس میں جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے صدر ہیں وہ محمود خان اچک زئی ہیں۔ اس ساری کی ساری جو تحریک چل رہی ہے حکومت مخالف، اس میں محمود خان اچک زئی اس کے صدر ہوں گے۔ اور ابھی آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان، اسد کیسر اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے اس میں شرکت، اور اس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس مہم کو، اس تحریک کو باقاعدہ چلائیں گے اور اس حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے۔ وہ حکومت جو نہ صرف ناجائز طریقے سے حقوق سلب کرتے ہوئے اور مینڈیٹ پر واضح ڈاکہ ڈال کر یہاں پر آئی ہے، بیٹھی ہے، قابض ہے، اور ان کو امپورٹ کرنے والوں نے امپورٹ کیا اور یہاں آ کر فارم 47 کے نتیجے میں لا کر بٹھا دیا، ان کو ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف بھی ہمیں جو اگریشن میں نظر آتی ہے، ابھی جو جس طرح سے معافیوں کا ایک سیزن چل رہا ہے کہ وہ معافی مانگے، فلاں معافی مانگے، فلاں اس جرم پر معافی مانگ لے۔ یعنی بات شروع ہوئی تھی DGSPR کی پریس کانفرنس سے، جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان اٹس مین دیٹ 9 مئی والے جو ہیں وہ معافی مانگیں۔ تو خان صاحب نے جیل سے پیغام دیا کہ میرے اوپر اتنے ناجائز مقدمات ہیں، میرے کارکنان جیلوں میں پڑے ہیں، خواتین جیلوں میں ہیں، اور میرے کارکنان کے گھروں کے گھر سارے اجڑ گئے اور سب کی زندگی، سب کا لائف سٹائل بدل گیا۔ کیا اس کے بعد بھی میرا معافی مانگنا بنتا ہے؟ یا وہ معافی مانگے جنہوں نے 9 مئی کروایا، وہ معافی مانگے جو 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں، وہ معافی مانگے جو 9 مئی کو بنیاد بنا کر جنہوں نے ایک عام آدمی کا جینا بھی جیرن کیا۔ اب جو سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب، انہوں نے کہا کہ تشدد بھی ہم پہ ہوا اور معافی بھی ہم مانگے، یعنی ہمارے نوجوان شہید ہوئے، ہم کس چیز کی معافی مانگیں؟ انہوں نے آج میڈیا سے گفتگو کی، فیصل آباد میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ شیرز مروت کو آج شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، باقی شیرز مروت کا فیصلہ بانی PTI نے کرنا ہے، عمران خان نے فائنلی فیصلہ کرنا ہے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے اوپر بوگس مقدمات ہیں، ہم شامل تفتیش ہونے جا رہے ہیں، ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ملک نہیں چل رہا، موجودہ حکومت کے خلاف عدالتوں کے رٹ دائر کر رہے ہیں، یعنی موجودہ حکومت کے خلاف جو عدالتوں میں کیسز پڑے ہیں ان کے اوپر بھی ہم کوئی پیش رفت نہیں دیکھ رہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہم کس چیز کی معافی مانگیں؟ جب تشدد ہم پہ ہوا ہے تو ہم معافی نہیں مانگیں گے۔ مزید 350 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا گیا۔ اس وقت نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور مسلم لیگ نون کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ فی الحال کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ مل کر تحریک چلانے کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر بھی، یعنی ہم نعرہ لگاتے ہیں کشمیر ہماری شہرگ ہے، اور شہرگ ہے بھی صحیح، لیکن ہمارے جو حکمران ہیں جن کے توسط سے وہاں حکومت بنتی ہے، یعنی یہ تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ فارمولہ ہے کہ جس کی حکومت پاکستان میں ہوگی اسی کی حکومت آزاد کشمیر میں بھی ہوگی، اور اگر وہاں کی حکومت یہاں والوں کی منشا کے مطابق نہیں چل رہی تو وہاں پر اچانک سے صدر بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے پچھلے عرصے میں دیکھا بھی ہے کہ وہاں کا وزیر اعظم کس طرح سے راتوں رات تبدیل کیا گیا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آؤٹ آف سلیبس وزیر اعظم کہاں سے آ گیا۔ وہاں پر جو صورتحال چل رہی ہے، جو وہاں پر اگر ہم اوورال بات کریں، منگلا ڈیم 1400، میر پور 84، ہٹیا سے 2، شاہی نیلم سے 2 اور کیل سے 2، لیپا ڈیم 3، اور کل پیداوار جو وہاں میگا واٹ بنتی ہے فی گھنٹہ کے حساب سے
یعنی میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں، وہاں کی کل پیداوار 1523 میگا واٹ فی گھنٹہ کے اعتبار سے بنتی ہے، جبکہ آزاد کشمیر کی ضرورت 385 میگا واٹ ہے۔ اس میں اگر ہم بات کریں کہ ہو کیا رہا ہے، وہاں پر چل کیا رہا ہے، تو تمام تر اعداد و شمار کو اکٹھا کریں تو وہ ضروریات سے بہت زیادہ بجلی پیدا کر رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر جو ناجائز ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، جو ان کی ضروریات بھی پوری نہیں کی جا رہی بجلی کے حوالے سے، یعنی جو ہمیں بجلی بنا کر دیتے ہیں ان کو ہی ان کے بنیادی حقوق سے ہم نے محروم کر رکھا ہے، اور ان کو ان حقوق پر کوئی بھی ہم جو ہے وہ اپنے حق نہیں جتانے دیتے، لیکن ان کے اوپر قابض بڑے اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں۔ اب بلوچستان کو دیکھ لیں، وہاں پر بے شمار وسائل ہیں، لیکن ہمارے حکمران یا ہمارے کچھ نامعلوم لوگ وہ وہاں کے وسائل استعمال نہیں کرنے دیتے پاکستان کے لیے، اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے اتنی نفرت پیدا کر لی ہے، اور عام آدمی کے لیے جو پنجاب کا رہنے والا ہے اس کے لیے اتنی زیادہ نفرت پیدا کر لی ہے کہ وہ لوگ شاید پنجابیوں کو یا دیگر پاکستان میں جو صوبے ہیں ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور دشمن سمجھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا کی گئی ہیں اپنے رویوں سے۔ مثال کے طور پر اسلام آباد میں جب وہ گئے، انہوں نے دھرنا دیا مسنگ پرسن کے حوالے سے، تو ان کے اوپر بلوچستان کے جو کاکڑ صاحب تھے نگران وزیر اعظم، انہوں نے ان کے اوپر پانی پھینکوایا، شیلنگ کروائی، ربڑ بولٹ چلوائیں، تو اس کے بعد وہ کون سی محبت کا پیغام لے کر واپس جاتے؟ مزید اس سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوئی۔ اب کشمیری اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور ان کے اوپر جو کٹ پتلی حکومت وہاں پر بیٹھی ہے وہ ڈنڈے برسا رہی ہے۔ اب سوچنا ہوگا، اپنی اداؤں پر غور کرنا ہوگا کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں، ہم کس طرف چل پڑے ہیں، اور اس کا نتیجہ خدا نخواستہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے۔ اب علی امین گنڈا پور نے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے تنگ کیا گیا تو ہم گورنر اس پر قبضہ کر لیں گے، یعنی گورنر راج کی دھمکیاں دینے والے باز رہیں، اگر ہمیں تنگ کیا گیا تو ہم گورنر اس پر قبضہ کریں گے۔ اس پر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ گورنر اس پر قبضہ کر کے دکھائیں، سڑکوں پر گھسیٹوں گا۔ مزید انہوں نے کہا کہ گورنر راج نہیں لگاؤں گا، لیکن وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے جو قبضے کی بات کی ہے اس کو میرا چیلنج ہے کہ آئیں اور قبضہ کر کے دکھائیں، یہ کہنا تھا فیصل کریم کنڈی کا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بانی پارٹی کو باہر نہیں نکال سکے جیل سے، بلکہ اگر قانون توڑا تو آپ کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی نے کہا، جو آئین کو نہیں مانتا ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، معافی نہیں مانگتے انہیں معافی مانگنا ہوگی۔ اب یہ کہنا تھا کنڈی صاحب کا۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان سامنے آیا، ابھی میں نے سنا، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا آپ کی کوئی بھی آئینی حیثیت نہیں ہے اور آپ کو میں صرف ایک نوٹس سے یہاں سے نکال سکتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی گاڑی کا پٹرول بھی وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد جاتا ہے۔ یہ علی امین گنڈا پور کے الفاظ ہیں کہ آپ فارم 47 کی پیداوار ہیں، فارم 47 کے اوپر آپ یہاں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، لیکن اگر آپ نے ایسی تڑیاں دکھائیں یا دھمکیاں دیں یا کوئی بھی ایسی بات کی کنٹروورشل، تو آپ کو یہاں سے نکالوں گا اور اس کو پبلک کے لیے کھول دوں گا۔ تو یہ جو صوبوں کی جنگ ہے یا ان سیاستدانوں کی جنگ ہے، اس سے میرے ملک کو کیا نقصان ہو رہا ہے وہ ناقابل معافی ہے اور ناقابل تلافی بھی نقصان ہے۔ اس چیز سے باز آنا ہوگا، اپنی پارٹیز کی لڑائیوں کو سائڈ پہ رکھیں، خدا کے لیے پاکستان کے لیے جینا شروع کریں۔ آخر میں بات کریں کہ محکمہ خوراک کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو پنجاب کی حکومت ہے وہ گندم نہیں خریدے گی بلکہ پرائیویٹ سیکٹر خریداری کریں گے۔ یہ فیصلہ کیوں ہوا؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت گندم اسکینڈل میں 350 ارب روپے کا ٹیکہ جو محسن نقوی، انوار اللہ کاکڑ اور شہباز شریف نے مل کر لگایا، اس میں اگر ہم بات کریں اوورال تو جو تجویز دی گئی ہے ذرائع کے مطابق خریداری سے متعلق نئی پالیسی تیار کر لی گئی ہے، جس میں تجویز ہے کہ حکومت کے بجائے پرائیویٹ سیکٹر کسانوں سے براہ راست گندم خریدے۔ ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ نئی پالیسی کے تحت گندم کی خریداری میں محکمہ خوراک کا کردار ختم ہو جائے گا اور پرائیویٹ سیکٹر کسانوں سے براہ راست گندم خریدے گا۔ نئی پالیسی کے مطابق محکمہ خوراک پر سٹوریج کے اخراجات نہیں پڑیں گے۔ اب اس میں پنجاب حکومت اور وفاق حکومت کی جوڑ دھرمی ہے یا نہ ہے، اور انہوں نے جو 350 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا ہے اس کے بعد کسانوں کو کس طرح سے ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جب تک یہ ایسی چیزوں پر غور نہیں کریں گے، اپنی پالیسیوں پر غور نہیں کریں گے، اور ان کو لانے والے، بٹھانے والے، مسلط کرنے والے اپنی حقوں سے باز نہیں آئیں گے، تب تک عام آدمی کا جینا جیرن رہے گا اور کسان کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکے گا۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔